پاکستان دیکھتا رہے کہ وہ رون دیے جائیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے، ان کے بچے، ان کی عورتیں؟ یہ جینوسائیڈ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان دیکھتا رہے؟ پاکستانی قوم کو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آپس میں ان کو سیاست دانوں نے، فرقہ وارانہ جماعتوں نے، دہشت گرد گروہوں نے، قوم پرستوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ یہ قوم امت کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہی۔ لیکن جن کو اللہ نے ریاست کی ذمہ داریاں دی ہیں، ان کا کام ہے سوچنا۔ جو مرضی مشکلات ملک میں ہوں، ہم پاکستان کی قیادت اور مسلح افواج سیدی رسول اللہ کی امت کی ذمہ داریاں ترک نہیں کر سکتے۔ آپ پہ لازم ہے کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، اسرائیل کو دھمکی دیں، بے شک اس کو جا کے اگر ہٹ مارنا پڑے جیسے ہم نے پہلے مار کے گرایا تھا، کریں جا کے آپ۔ یہ کچھ عرصے میں رفح کے اندر اپنی فائنل اسالٹ شروع کریں گے۔ مصر نے دیوار بنا کے کھڑی کر دی ہے، آپ مصر سے بات کریں، آپ اردن سے بات کریں۔ اردن چند ایک جہاز ایئر ڈراپ کیے ہیں انہوں نے نارتھ غزہ میں سپلائز کی۔ پراپرلی اگر ہم بات کریں تو سینکڑوں جہاز، ہمیں پورا ایئر برج بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہم جا کر غزہ کے اندر سپلائز ڈراپ کریں۔ آپ نیول شپ بھیجیں، بیٹل شپ بھیجیں، دیکھیں کس کا باپ روکتا ہے تو بتائیں، جرت ہے کسی کی روک کے دکھائیں، اس کو نیوکلیئر کور دیں، بے شک ہم ایک صحیح حد تک ہم جائیں گے۔ کیا 20 لاکھ مسلمانوں کو ذبح ہوتے دیکھ لیں اور ہم اسرائیل کو دھمکی بھی نہ دیں؟ اس وقت کوئی ملک اسرائیل کو دھمکی نہیں دے رہا، اور وہ صرف پاکستان سے خوف زدہ ہے۔ فلسطینی دنیا میں کسی ملک کی جانب نہیں دیکھ رہے، پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہانیہ کا بیان تھا کہ اگر پاکستان صرف ایک دھمکی دے دے تو اسرائیل جنگ روک دے گا، اور اسرائیل تو ہمارے خلاف ویسے ہی حالت جنگ میں ہے۔ انڈیا کی کس طریقے سے انڈیا کو وہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے؟ کشمیر میں اسرائیل موجود ہے، 71 میں مشرقی پاکستان توڑنے میں اسرائیل کا کردار تھا۔ اسرائیل تو ہمارا ایک ڈکلیئرڈ اینمی ہے، پھر ہم کس بات کا لحاظ کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں، اور ماضی میں ہم نے آگے بڑھ بڑھ کر ان کی سرحدوں کے پاس جا کر ان کو مارا ہے۔ اور اب تو جیسے کہا اللہ نے ہمیں نیوکلیئر میزائل بھی دیے ہیں، نیوکلیئر ویپنز بھی دیے ہیں، ہمارے پاس ویپن پروگرامز بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ اب ہم امریکنز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس چائنیز ویپن سسٹم پلیٹ فارمز بھی ہیں، پہلے میں F-16 کی وجہ سے مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگر غزہ کے مسلمان ذبح ہو گئے، اگر غزہ کا فال ہو گیا، اگر غزہ کے مسلمان تباہ و برباد کر دیے گئے، اس کے بعد سیدی رسول اللہ کی یہ امت مسلمان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اس کے رسول معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان میں آج جو مخالفت آپ کے خلاف ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی اگر پاکستانیوں کو یہ نظر آ جائے کہ ایک سپہ سالار ایسا اٹھا ہے جو پاکستان کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے اور سیدی رسول اللہ کی امت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی آپ کے خلاف بات کر سکے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، جو سیاسی اختلاف ہمارا ہو، لیکن ہر پاکستانی غزہ پر رو رہا ہے، اور سب یہ سوال کرتے ہیں کہ پاک فوج کیوں خاموش ہے؟ اور واقعی مجھے بھی نہیں معلوم پاک فوج کیوں خاموش ہے۔ کیا آپ کو سعودی عرب نے دھمکی دی ہے، UAE نے دھمکی دی ہے؟ ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ ان دو ملکوں کے ذریعے پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ بند کر دیں گے، پیسے روک لیں گے، بینکوں سے پیسہ نکال لیں گے، آپ کے بندے واپس بھیج دیں گے۔ یہی جب ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہمارا الائنس بن رہا تھا، اس وقت بھی سعودی عرب نے یہی دھمکی دی تھی نا۔ آج اسرائیل کا دفاع بھی یہی ملک کر رہے ہیں بدنصیبی سے۔ اگر یمن میں اسرائیل کے خلاف اتنا بڑا سٹینڈ لیا، امت مسلمہ کا سب سے کمزور ملک جو سالوں سے جنگ میں تھا، اس نے سٹینڈ لے لیا آج فلسطین کے لیے، کیا بگاڑ لیا امریکہ نے اس کا؟ کیا دنیا کی طاقتوں نے اس کا بگاڑ لیا؟ اگر غیرت اور عزت اور جلال اور جمال کے ساتھ آپ کھڑے ہوں سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان دعائیں بھی کریں گے، وسائل بھی بھیجیں گے، طاقت بھی دیں گے آپ کو، اور آپ کے کہنے پر مسلمان ملک اکٹھے بھی ہو جائیں گے۔ آپ ترکی سے بات کریں، آپ مصر کو زور دیں زبردستی، مصر ہمیں انکار نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سینکڑوں ٹرک ریگستان میں کھڑے ہوئے، مصر نے روک کے بیٹھے ہوئے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ بھی امریکہ سے ڈرتا ہے، اسرائیل سے ڈرتا ہے۔ آپ اس کو مجبور کریں کہ ہم سپلائز نکالیں، اگر وہ نہیں کرتے آپ کہیں ہماری سپلائز جائیں گی، کوئی نہ روکے اس کو، ٹرک کے ذریعے بھی بھیجیں، ایئر ڈراپ بھی کریں، نیول شپ بھی بھیجیں، آپ بیچ میں تو آئیں اس معاملے کے۔ اور پھر کیا خوبصورت مزہ ہے کہ ہم اپنی ایک کمانڈو بٹالین بھی بھیجیں وہاں پہ، جو سرفیس ٹو ایئر میسائلز اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز کے ساتھ، جیسے ہم نے بوسنیا میں کیا تھا، اور ہم نے سرب ٹینکوں کو اڑا کے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے سرب ایڈوانس روکا اور بوسنیا آج قائم اور باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ تاریخی موقع ہوتے ہیں، بار بار یہ موقع نہیں ملتے۔ جس طرح عمران خان کے دور میں انڈیا نے جب کشمیر ہڑپ کیا تھا تو وہ ایک سنہرا موقع تھا کہ پاکستان کشمیری مزاحمت کو اس وقت پورا سپورٹ کرتا، داخل ہو جاتا، ہم ایک لمیٹڈ وار کرتے کشمیر میں، انڈیا کو لگ پتہ جاتا۔ اس وقت کشمیری مزاحمت پوری طرح اٹھی ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں کشمیری سڑکوں پر تھے۔
मगर वो मौका, तारीखी मौका ज़ाया कर दिया गया। 1-1.5 साल कर्फ्यू लगा के रखा, इंडिया ने क्रश कर दिया, अब कश्मीरी उठ ही नहीं सकते बेचारे। वो मौका तारीखी ज़ाया कर दिया। 90 लाख मुसलमान हमने हिंदुओं को फरोख्त कर दिया उस वक्त की हुकूमत ने। आप ऐसा ना कीजिएगा। ये आज आपको जो मौका अल्लाह ने दिया है, ये 2 जहानों की इज्जत आपके सर पर आ सकती है। इस वक्त आप जुर्रत मुजाहिरा करके इसराइल को धमकी दें, मुसलमान दुनिया को इकट्ठे करें, नजर आए कि पाकिस्तान इस सारे मामले के बीच में खड़ा है। आज मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जनरल ज़िया को भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो जाकर बात करे। जब अरब झगड़ा पड़ता था, अरबों में झगड़ा हुआ कैंप डेविड के बाद, यासिर अरफात को भी निकाला उन्होंने, हाफिज अल असद को भी, अनवार सदात को निकाला। उन सारे मामलात को जनरल ज़िया जाके रिजॉल्व करते थे। अरब ईरान इराक जंग थी, उसमें पाकिस्तान दखल देता था, कभी तेहरान कभी बगदाद, कि आपस में बैठ जाओ जाके। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में। आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। वो जो दुनिया रश की निगाह से जिस हथियारों को देखती है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हथियार अता किए, लेकिन हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता। हम अपनी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंडिया को तो कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल को ड्रोन्स दे, तो हमें क्यों शर्म है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हुए जो फलस्तीन में आज बिल्कुल ज़िबा होने के करीब आ गए। ये आखिरी मामला है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। उनके पास अब भूख से मरने लगे हैं लोग वहां। सोचें कि पूरी मुसलमान दुनिया, अमीर तरीन खजाने रखे हुए हमने, और फलस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पहले बमों से मर रहे थे, टैंकों से मर रहे थे, तोपों से मर रहे थे, अब भूख से भी मर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे हम सय्यदी रसूलुल्लाह के आगे खड़े होंगे? तारीख हमें किस तरह याद करेगी? तो वक्त तो गुजर जाएगा, जिसने शहीद होना है वो हो जाएंगे, उनका अजर अल्लाह के पास है। हम दुनिया क्या अजर दे सकती है उनको, लेकिन तारीख हमें फिर किस तरह